ڈائناسور کے اوپر وقاص خلیل کے نام والی نمبر پلیٹ لگوانے کے بعد جب اس خوشی میں مٹھائی تقسیم کی گئی تو چودھری صاحب نے مجھے ایسا کیا کہا جس کی وجہ سے میں نے 3-4 لڈو اٹھا لیے۔ سب کچھ آپ کو میں ولاگ بنا کر بتاتا ہوں۔ آج صبح 6 بجے نہا دھو کر میں کام پر جا رہا تھا تو راستے میں نے دیکھا آج کے دور میں بھی لوگ ان گدھوں سے کام لے رہے ہیں۔ پھر میں چلا گیا اپنے گراج کے اوپر، میں نے جا کر دیکھا کہ ہماری پوری ٹیم وقاص بھائی، حسیب بھی، حسن بھی پہلے سے آئے ہوئے تھے۔ ان لوگوں نے چائے کا آرڈر دیا ہوا تھا۔ چائے آنے کے بعد پھر ہم لوگوں نے چائے پی۔ چائے پینے کے بعد پھر میں چلا گیا ڈائناسور کے پاس۔ میں نے جا کر دیکھا سلیم بھی ڈائناسور کی صفائی کر رہا تھا۔ صفائی کرنے کے بعد پھر میں ڈائناسور کے اندر بیٹھ گیا، اس کو ریورس کیا۔ ریورس کرنے کے بعد میں نے اپنی پوری ٹیم کو بٹھایا اور ہم لوگ روانہ ہو گئے اسٹوڈیو پر جانے کے لیے۔ تھوڑا سا سفر کرنے کے بعد پھر ہم لوگ پہنچ گئے اسٹوڈیو کے اوپر۔ وہاں پر جا کر دیکھا ابھی پورا اسٹوڈیو نیند کی آغوش میں سو رہا تھا۔ ہمیں جلدی کام پر آتا دیکھ کر افضل بھائی بھی پریشان ہو گیا۔ میں نے افضل بھائی کو مطمئنی دلائی کہ آپ بھی ماشاءاللہ بڑے محنتی ہو۔ پھر ہم نے جو سامان وہاں سے اٹھانا تھا وہ ہم نے ڈائناسور کے پیچھے سامان ڈالا۔ سامان ڈالنے کے بعد پھر ہم نے افضل بھائی کو بائے بائے کیا اور وہاں سے روانہ ہونے لگے، کیونکہ آج جو ہم نے ویڈیو بنانی تھی وہ اسٹوڈیو پر ویڈیو نہیں بنانی تھی، وہ بنانی تھی جہاں زیب بھائی کے ڈیرے پر۔ پھر ہم لوگوں نے گاڑیاں کھینچی اور وہاں پر پہنچ گئے۔ میں نے جا کر ڈائناسور کو کھڑا کیا۔ ڈائناسور کو کھڑا کرنے کے بعد پھر میں نے دیکھا کہ وقاص بھی نیل پولش لگا رہے۔ میں نے پوچھا وقاص بھی یہ کیا ہو رہا ہے؟ وقاص بھی کیا ہو رہا ہے؟ یہ لڑکی باندھ رہا ہوں قاری صاحب۔ تھوڑی سی محنت کرنے کے بعد پھر بڑے وقاص اور چھوٹے وقاص کا آپس میں مقابلہ شروع ہو گیا کہ کس کا ہاتھ اصلی لڑکیوں کی طرح نظر آ رہا ہے۔ دونوں ہاتھوں کو دیکھنے کے بعد پھر حسیب بھائی نے فیصلہ کیا کہ آج کا مقابلہ چھوٹا وقاص جیت گیا۔ پھر چھوٹے وقاص نے کہا ادھر اور چودھرانی کا ہاتھ بھی دیکھ لو، جسے دیکھ کر ہم سب لوگوں کا ہانسا نکل گیا۔ مکمل تیاری اور سیٹ اپ وغیرہ کرنے کے بعد ہماری پوری ٹیم دیوار کے اس پار چلی گئی اور میرا کام جو تھا اس پار تھا۔ پھر میں چلا گیا موبائل کو ڈائناسور کے اندر رکھنے کے لیے تاکہ ویڈیو میں کام اچھی طرح سے کر سکوں۔ 2.5 گھنٹے گزرنے کے بعد پھر ہم لوگوں نے اپنی ویڈیو مکمل کر لی۔ ویڈیو مکمل کرنے کے بعد جو لڑکیوں والا گیٹ اپ کیا تھا اس گیٹ اپ کو اتارنے لگے۔ گیٹ اپ کو اتارنے کے بعد پھر ہم سب لوگ ڈائناسور میں بیٹھ گئے۔ ڈائناسور میں بیٹھنے کے بعد پھر ہم لوگوں نے اس کو کھینچا اور وہاں سے روانہ ہو گئے۔ راستے میں جاتے ہوئے زبیر بھائی کی کال ہے، اس نے کہا وقاص بھی آپ لوگ اسٹوڈیو پر آ جاؤ، یہاں پر کچھ فین آپ کو ملنے کے لیے آ رہے ہیں۔ جیسے ہم لوگ وہاں پر پہنچے تو تھوڑی دیر کے بعد وہ بھائی بھی آ گئے۔ پھر وقاص بھائی نے کھڑے ہو کر ان لوگوں کا ویلکم کیا اور ان لوگوں نے وقاص بھائی، حسیب بھائی اور زبیر بھائی کو پھولوں والے ہار پہنائے۔ ہار پہنانے کے بعد پھر ان لوگوں نے مٹھائی کا ایک ڈبہ گفٹ کیا۔ تو وقاص بھائی نے کہا پہلے آپ لوگ یہ بتائیں کہ آتے ہوئے آپ لوگوں کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا؟ تو ان لوگوں نے کہا بالکل بھی نہیں۔ پھر ہم لوگوں نے بیٹھ کر ان سے حال احوال کرنا شروع کر دیا۔ چودھری صاحب نے مٹھائی والا ڈبہ کھول کر ان بھائیوں کو کھلانا شروع کر دیا۔ مٹھائی تقسیم کرتے ہوئے جب چودھری صاحب میرے پاس آیا تو میں نے ایک لڈو اٹھانے کی کوشش کی تو اس نے ڈبے کو ایسا ایسا پیچھے کرنا شروع کر دیا۔ پھر میں نے جھپٹی ماری اور 3 لڈو اٹھا لیے۔ جیسے ہی میں نے 3 لڈو اٹھائے تو وہ سارے بھائی اٹھ کر جانے لگے۔ میں نے کہا بھائی صاحب میں لڈو رکھ دیتا ہوں۔ ان لوگوں نے کہا یار آپ لوگوں کی کمال مہربانی کہ آپ لوگوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں ٹائم دیا۔ جیسے ہی وہ لوگ گئے تو پیچھے سے جہاں زیب بھائی اور عثمان بھائی آ گئے۔ ان لوگوں نے کہا قاری صاحب گاڑیاں نکالو، آج ہمارے کچھ جاننے والے بھائیوں نے آپ لوگوں کو دعوت پر بلایا ہے۔ پھر ہم لوگوں نے گاڑیاں کھینچی اور ان بھائیوں کے پاس پہنچ گئے۔ ان بھائیوں نے جا کر ہمیں اپنے ڈیرے پر بٹھایا۔ ڈیرے پر بٹھانے کے بعد ان لوگوں نے کہا سب سے پہلے کھانا پانی، اس کے بعد یہ دنیا ہے فانی فانی۔ یہ بات سن کر میں نے ان سے کہا کہ آپ تو بڑے اچھے لوگ ہو۔ پھر میں عزت و احترام کے ساتھ کھانے کے اوپر ٹوٹ پڑا۔ جیسے ہی میں کھانے سے فارغ ہوا تو ٹشو کے ساتھ اپنے منہ کو صاف کرنے لگا کیونکہ کھانا بڑا اچھا بنا ہوا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد پھر ہم لوگوں نے بیٹھ کر کچھ دیر گپ شپ کی۔ گپ شپ کرنے کے بعد پھر ہم لوگوں نے ان سے اجازت لی اور جانے لگے۔ جیسے ہم لوگ باہر نکلے تو وہاں پر وقاص بھائی کو دیکھ کر کافی سارے لوگوں کا ہجوم لگ گیا۔ لوگوں سے ملنے کے بعد پھر ہم لوگوں نے گاڑیاں کھینچی اور روانہ ہو گئے ڈیرے پر۔ جیسے ہم لوگ ڈیرے پر پہنچے تو گھنٹہ ڈیڑھ گزرنے کے بعد مغرب ہو گئی۔ پھر ہم لوگوں نے وہاں سے گاڑیاں کھینچی اور روانہ ہو گئے شہر کی طرف۔ شہر پہنچتے میں نے وقاص بھائی لوگوں کو اتارا اور ڈائناسور کھینچ کر چلا گیا نمبر پلیٹ بنانے والی دکان پر، کیونکہ 1-2 دن پہلے میں اور رشیدی بھائی اس کے پاس آئے تھے جو کہ وقاص خلیل کے نام کی نمبر پلیٹ کا آرڈر دے گئے تھے، کیونکہ اس نمبر پلیٹ کا وقاص بھائی کو بھی ابھی تک پتہ نہیں ہے۔ پھر اس بھائی نے نمبر پلیٹ مجھے دی اور بولا کیسی لگ رہی ہے؟ میں نے کہا یار لگ تو اچھی رہی ہے۔ پھر اس نے نمبر پلیٹ لی اور اس کے اوپر سوراخ کرنے لگا۔ سوراخ کرنے کے بعد پھر وہ آیا گاڑی کے اوپر لگانے لگا۔ دونوں طرف پلیٹیں لگانے کے بعد پھر میں چلا گیا بھائی کو پیسے دینے کے لیے۔ بھائی کو پیسے دینے کے بعد اپنی دل کی تسلی کے لیے میں دوبارہ سے پلیٹیں چیک کرنے لگا۔ دوسری اور تیسری بار بھی دیکھنے کے بعد مجھے یہ پلیٹ ڈائناسور کے اوپر اچھی لگ رہی تھی، لیکن آپ لوگوں کو کیسی لگی کمنٹس کر کے ضرور بتانا۔ پھر میں نے ڈائناسور کو کھینچا اور روانہ ہو گیا اس کو گراج پر کھڑا کرنے کے لیے۔